اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے نجات دا ذریعہ فرمائے۔ بلا تاخیر گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ ارشاد ربانی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا کہ جڑے ان لوگوں مردہ نہ آکھو جڑے اللہ دی راہ تے قتل توڑی توجہ ہے جڑے اللہ دی راہ تے قتل ہو جان انہوں نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء ولیکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ نے تانوں شعور کوئی نہیں۔ فرماندہ تسی بے شعورے ہو۔ دوسری آیہ کریمہ سورہ آل عمران اللہ فرماندہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماندہ جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان ہرگز انہاں دے بارے خیال بھی نہیں کرنا، گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مارے گئے نہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے عند ربہم یرزقون اللہ دی بارگاہ چ انہاں رزق بھی ملتا ہے کھاندے پیندے نے۔ حضرات زی وقار ایدی میں 2-3 جماعتوں میں ایدی میں مفصل تفصیل آپ دے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں مثال دے کے بات میں کہ لے کے چلنا عرض کی تھی یا رب العالمین تیرا حکم ہے کہ شہید نو جڑا تیری راہ وچ ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں مردہ بولو مردہ نہیں کہنا۔ مولا ساڑھا یقین گمان ایمان ساڑھا توکل اس بات ہوتے مکمل یقین ہے کہ جڑا تیری راہ وچ ماریا جائے وہ مردہ نہیں ہوندہ، وہ شہید زندہ ہوندہ ہے۔ پروردگار عالم دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا رب العالمین کچھ خام خیال زندہ لوگ نے انہوں سمجھان دے بارے کہ تھوڑی جی مہربانی فرماؤ وضاحت ہو جائے تے کرم نوازی یہ سمجھ کم عقل لوگا سمجھ چاہے ہر بندے دی بات یا رب العالمین کی بات سمجھ نہیں ہے، بندہ چل کے گیا ہے اپنے جسم نال، اپنے پیرانہ ٹر کے میدان چل کے گیا ہے، او دے جسم وچ ایک قطرہ بھی خون دا باقی نہیں، ٹر کے اپنے پیرہ نال گیا ہے لیاندہ موڑے تے چکے جسم وچ ایک بھی خون دا قطرہ باقی نہیں۔ مولا تو انہ کہ وہ زندہ ہے، ہن بھی زندہ مولا فرمائے زندہ ہے یا اللہ جسم اتے ٹر کے اپنے پیرہ نال جاندہ پہ ہے، جسم اتے گولا لگا بارود بچیا بمب پھٹیا وہ دے جسم دے چچھڑے ہو گئے، بوٹی جسم ہو گیا یا اللہ ہون بھی زندہ ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، گل دی سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کیا میں آکھے باری تعالیٰ جیڑا بندہ ٹور کے اپنے پیرہ نال جاوے واپسی آوے جسے میں خون دا ایک قطرہ بھی نہ ہوئے موڑے تے چوک کے لے آیا جائے یا اللہ وہ پھر بھی زندہ ہے یا اللہ بندہ ٹور کے اپنے پیرہ نال گیا ہے جسم دے چتھڑے ہو گئے نے، بوٹیاں ہو گئی نے، گوشت میدان چ بکھر گیا ہے یا اللہ ہون بھی زندہ ہے یا رب العالمین بندہ ٹور کے اپنے پیرہ نال گیا ہے، گوشت کھلر گیا ہے، بکھر گیا میدان جنگ وچ، جسم پھٹ گیا اندروں انتڑیاں باہر آ گئی ہیں یا اللہ ہون بھی زندہ ہے۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ بولو میں نے بھی پتہ لگے تُسی گل سن دے پہ ہو تے سمجھ دے پہ ہو یا اللہ ہونے بھی زندہ عرض کی تھی یا رب العالمین میدان وچ بندہ گیا خود دے واپسی موڑنے تے چوک کے لے آندہ ہے وہ ہونے بھی زندہ ہے عرض کی تھی زندہ میرے رب نے فرما ہاں زندہ ہے یا اللہ جسم دا کدائیں پہ آئے سیرو دا کیتے وے تاڑو دا کیتے وے یا اللہ وہ پھر بھی زندہ ہے فرما ہاں زندہ ہے
پروردگار نے پھر بات سمجھانا اسی تے مننے یقین رکھنے ساڈا ایمان ہے جڑا مندا نہیں انہوں سمجھا میرے رب نے فرمایا انہوں سمجھان دی لوڑ نہیں بل احیاء شہید پھر بھی زندہ ہے یا اللہ کیوں نہیں سمجھانا فرمایا سمجھ نہیں سکے گا ولیکن لا تشعرون فرمایا او دے کلو عقل دی دولت میں ضائع کر چھڑی ہے شعور ہوئے گا تے خبر ہوئے گی نا کہ شہید ہے زندہ ہے اللہ فرماتا ہے میں عقل ہی دی ضائع کر چھڑی ہے انہوں بے شعوریاں کر چھڑا ہے فرمایا او دے اندر شعور ہوئے گا ادراک ہوئے گا سمجھ ہوئے گی فہم ہوئے گی فراست ہوئے گی پھر انہوں شہیدی عرفات اللہ زندگی دی سمجھ آئے گی قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہے جڑا بندہ منکر ہو جائے وہ دار اسلام تو خارج ہوندہ ہے لو جی قاری صاحب اسی جڑے گل کر چھڑیے گل دیکھو نا جسم مردہ ہو جاندہ ہے روح زندہ ہوتی ہے میں کہ روح تے کافر دی بھی زندہ ہے او دے بارے تیرا کی خیال ہے کیا او دے تے بھی یہ لاگو ہوئے گا کہ او میدان جنگ چ مریا ہے پاہمیں میں جنگ چ مرے پاہمیں باہر مرے روح کافر دی پھر بھی زندہ ہے روح ہر انسان دی زندہ ہے میں کہ یہ دس جڑا ایدے مریا ہے ان دی روح تے زندہ شہید ہون دی وجہ تو ہے تے جڑا کافر مرے ان دی روح کیوں زندہ ہے انہوں کی آکھیں گا وہ بھی شہید ہے آندھا نا توبہ توبہ میں کہ پھر گل سمجھانا اندر روح زندہ ہے میں کہ روح سارے دی زندہ ہے تلوار لگی گولی لگی نیزہ لگے برچھی لگی بالے لگے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ کی طرف آواز ہوندی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمُوَاتٍ اللہ فرماتا لِمَنْ يُقْتَلُ جڑی شے قتل ہوندی پئی ہے جڑی شے میدان جنگ وچ زبا ہوندی پئی ہے جدے تے جسم جس جسم اتے خنجر وجدا پیا ہے جنوں تیر وجدے پے نے جنوں زخم ہو رہے نے جنوں گولی لگدی پئی ہے فرمایا وہ روح نہیں بندہ مر جائے جسم اتے زخم ہوتے ہیں یا روح نو زخم ہوتے ہیں یہاں تے بندہ فوت ہو گیا مر گیا شہید ہو گیا روح بندے دی ٹھیک زخمی ہے تو جسم ٹھیک ہے کدی ویکھے کسے شہیدہ او دا جسم چھلی ہوندہ ہے اللہ فرما روح امر ربی ہے میرا امر ہے فرما روح جسم بیچے صرف روح ہی نہیں زندہ فرما کہ روح زندگی دینی ہوندی تو میں ذکر نہ کرتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سوال کیتا کملی والا روح دے متعلق روح کی چیز ہے میرے نبی نے فرما قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح میرے اللہ دا امر ہے حکم ہے میں کہا مولانا اے دسو میدان جنگ وچ جسم اتے زخم ہویا یا روح تے ہویا یہ جسم اتے ہویا میں کہا گولی جسم نو لگی ہے یا روح نو لگی ہے آدھا جی جسم نو لگی ہے تو میں کہا مولوی پھر عقل نو ہاتھ مار اللہ نے تے ذکر جسم دا کیتا ہے جدے تے زخم لگنے پینے جیڑا ٹکڑا ہوتا پیا جدیاں بوٹیاں بکھر دیے پئیاں نے اللہ دا قرآن جنوں زندہ گئی دا پیا ہے او شہید دی روح نہیں شہید اللہ جسم ہے شہید دا جسم ہے میں کہ مرن تو بعد شہید نو اسے لباس کفن دے کے اسے لباس بھی دفنا دیتا جائے غسل دی ضرورت نہیں پہندی نہ بھی دیئے تو شہید نو لوڑ ہے تو میں کہا مولوی صاحب زخم روح نو لگائیے جسم نو جسم نو تو میں کہا روح دی گل تے نانا اللہ کی تھی اللہ تے پھر جسم دی کی تھی نا جے روح دی گل ہوں دی اللہ فرما چڑھنا سی روح مرن تو بعد زندہ رہ سکتی ہے تو میں کہا پھر گل موکے کی روح تے کافر دی بھی زندہ وہ بھی پھر جنتی ہو گیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا آندھا جی کافر نے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا اس مسلمان نے کلمہ پڑھیا ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد مردہ پہ ہے شہید ہوندہ پہ ہے اس بات سے زندہ ہے انہیں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا میں کہا مولانا کل بڑی وٹی کر گئے ہو اندر کی مطلب میں کہا جیدہ کلمہ پڑھ کے بندہ مرن تو بعد بھی
مر نہیں سکتا اس کلمے والے محمد کی عظمت کی عالم ہوئے کتنی اعلیٰ زندگی ہوئے گی میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو کتنی اعلیٰ زندگی کی تک غلام مرن تو بعد کلمہ پڑے ہوئے او قبر وچ زندہ ہے تے مدینے دا تاجدار کیوں نہیں زندہ اللہ اکبر کبیرہ جے سبحان اللہ بولو تے تو انہوں جنگ دی تردیدی سیر نہ کرا چھڑیے جنگ دی سیر کرائیے ذرا اچھی بولو ڈٹ کے سبحان اللہ حضرت حضور سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کلمے دے بارے بڑی سونی گل کی تھی بڑی سونی گل کر گئے آپ فرما دینے لوگ کو کلمے نو آم نہ جانے آجے فرما دینے کلمے نالے اچھی بول رہو سارے اچھی بولو سبحان اللہ ایک کلمے دے صدقے ہی اساں بھی قبر اچھ زندہ رہنا ہے اے جے کلمہ ہویا تو زندگی ہے ورنہ ساڑی زندگی دے کوئی مول نہیں کوڑی مول نہیں پیڑا آپ فرما دینے کلمے نالی میں اتے کلمے نالے وے آئی اچھی بولیے ذرا پکھے بھی چلا دے سارے ادھر کوئی آپ فرما دینے کلمے نالی فرما دینے کلمے دی وجہ بناتا کلمے دی وجہ تمہیں ساتھ ہوتا مطلب کہ کلمہ پڑھیا غسل کر کے غسل کرن تو بعد کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد انہیں میں نو تو چھڑیا نوانا نانا ہو رہے تونا بولو نانا اور تونا تون دا مطلب ہے انہیں میں نو ستھریاں کر چھڑے ہیں جدو کلمے نال میں اپنا ویاہ ہو گیا نا فرماندے نے پھر ویاہ دا مطلب ہے کہ بندہ پکا عہد کر لیندہ ہے ساتھ نبھان دا فرمائے پھر منافقت نہیں ہوئے گی کلمے نال آپ فرماندے نے کلمے نالی ہو سکتا اب فرما دے کلمے میرا کوئی پڑیا جنازہ اچھے کلمے کورے سوائی کلمے نالی میں بغی صفائی میں قربانی اولایا تیبا ہو جلا صاحب
مرن تو بعد بھی مرن نہ دے وے زندہ کر چھڑے اللہ اس نبی نو کنی اعلیٰ زندگی عطا فرمائے گا حضرات ذی وقار او ذرا اگلی بات سنو آج دا جڑا میں عنوان حضرت سوائے محرکہ دے اندر صاحب سوائے محرکہ لکھ دینے جدوں کربلا دے اندر خاندان مصطفیٰ نو شہید کر دیتا گیا امام حسین شہید ہو گئے خاندان مصطفیٰ شہید ہو گیا فرما دینے زمین بھی خون دے آنسو روندی رہی ہے آسمان بھی رویا ہے علامہ ابن حجر مکی فرما دینے کائنات تے ہنیرا چھا گیا جنہ دے رون دی آوازاں آن لگ پہی ہیں پہلے جدوں کوئی بندہ قتل ہوندہ سی سیانے دے سن ایک سرخی جی آسمان تے پھیل جاندی سی تو جدو آقا حسین خاندان مصطفیٰ نو قتل کیتا گیا جن بھی روئے آوازاں سنیا گئیاں فرما دینے آسمان تو خون دمی وسیا جدو آقا حسین علیہ السلام نو شہید کیتا گیا فرما دینے صبح اسی اپنے گھران دے مٹکے جنہ وچ پانی ہوندا سی فرما دینے جدو مٹکے وچ پانی پین واسطے مٹکے کھولے وجرارنا مملوعاتن دمن فرما دینے جڑے مٹکے وچ پانی دا پیالہ پردے ساں پانی نہیں سی ہوندا خون نکل دا سی انسان دی موت ہو جائے جوان دی او دیتے سارا محلہ سارا شہر غم کردہ ہے تو جدو آقا حسین تو ندا خاندان شہید ہویا ہوئے گا زمین بھی روئی آسمان بھی روئی آگے فرما دینے کہ جس دن آقا حسین شہید بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ اول دے جڑے پتھر نو چکیا جاندہ سی تھلیوں خون نکلدہ سی تازہ خون آپ فرما دینے کہ جس دن امام حسین شہید 3 دن تک ہنیرا رہا جڑے بندے نے خوشبو واسطے زعفران منہ تے ملنا فرما دے سنا او دا منہ سڑ جاندہ سی او دا منہ جل جاندہ سی ہر پتھر دے تھلیوں تازہ خون نکلنا جدو آقا امام علی مقام 3 دن تک فرما دن ہنیرا رہا گویا کہ انجے جی میں قیامت قائم ہو گئی ہے یزیدیہ نے شام نو لشکر نے اونٹ زبا کی تھے انہوں نے پکایا او اونٹ دا گوشت اتنا کڑوا ہو چکیا سی کہ اس نو جانور بھی کھان تو گریز کر دے سا حضرات زیواکر خلاصہ کلام ہوئے جنات نے بھی افسوس کیتا پوری روح کائنات نے تمام عالم میں اجمل اس شہادت پر ہوا غم سنی جنات سے بھی رونے کی داستان غم حسین ہر شے حضرت آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی آپ دی شہادت ہوئی حضرات زیواکار اللہ اکبر کبیرہ جدوں سارے رفقا خاندان مصطفیٰ نو شہید کر دیتا گیا انہا ظالمہ نے سر اتار دیتے جسمانہ نو سر اتار دیتے گئے قبیلیاں نو خوش کرنوا سے سر ونڈ دیتے قبیلہ حوازن 22 سر 4 سر بنی تمیم لے گئے 13 سر قبیلہ کنندہ لے گیا 6 سر بنی اسد والے لے گئے 5 سر قبیلہ آزر والے لے گئے اور 12 سر بنی سکیف والے لے گئے انہا سارے نو سر تقسیم کر دیتے گئے اپنے اپنے علاقے وچ خوشیاں کرو جا کے یزید دے باغی نے سی فتح حاصل کر کے آیا میرے امام علی مقام امام حسین دا سر خولی نو دے دیتا گیا حضرت زیواکار جدوں خولی نو سر دیتا خولی سر حسین نو لے کے رات اپنے گھر جب واپس جاندہ ہے قریب دا گھر سی حفاظت واسطے کہ تو لے جا ہو سکتا ہے کوئی اہل بیت دا محب آ جائے اور سر ہائے مبارکہ نو ساڑھے کو لے لوے خولی لے کے گھر چلا گیا جدوں گھر
لے کے گیا ایدی بیوی محب اہل بیت سی اور اس دی بیوی نو اللہ نے آقا حسین دی زیارت دا شرف بخشیا سی سبحان اللہ بول چھڑو محبت دینا ایدی بیوی جدو رات نوے گھر آیا پوچھیا کتھے رہے ہیں آکھن لگا کہ یزید دے کچھ باغی سن انہاں نال مقابلے دی غرض نال گئے ساں اسی فتح حاصل کر لئیے یزید کو بڑا انعام ملیا انہیں اے نہیں دسیا کہ خاندان مصطفیٰ دی ننیاں کلیاں ساں مسلیاں اے نہیں دسیا ظالم نے کیسی جگر گوشائے سیدہ زہرہ نو شہید کیتا ہے خیر بیوی نے پوچھیا انہیں کہ یزید دا باغی سی جنگ کر کے آیا انعام بڑا ملے گا کھانا دیتا ظالم سو گیا بیوی بھی سو گئی نیک بخت بیوی جدو تہجد دے ویلے اٹھ دیئے وضو کر دیئے وضو کر کے نماز بس سے کھڑی ہون لگ دیئے تھے خیال توجہ تندور وال جاندی ہے تندور وال توجہ جاندی ہے جدو تنور وال توجہ جاندی کی ویندی ہے کہ تنور روشن ہے تندور کی ہے روشن ہے یہ ظالم جدو راتی آیا سی نا انہیں سر حسین نو تنور وچ رکھ چھڑیا سی جس جگہ تے آقا حسین دا سر رکھیا وہ تنور روشن ہے صبح خولی دی بیوی اٹھی ملازمہ نو پوچھے تو تندور جلایا آکھن لگی نہیں تے سوچی پہ گی میں بھی نہیں جلایا تے کہنے لگی ویکھا تے صحیح تنور جلدا کیوں پہ ہے جدو قریب جاندی تندور تو ڈھکن اٹھا کے تک دیئے تے تک کے غش کھا کے ڈگ پہ دیئے اندر تندور دے آگ نہیں سی بلدی پہ حسین دے سر مبارک وچو نور دیاں لاٹا نکل دیا پہیا سر اچھی بول یار تھنڈ پاسی نے میرے اور اچھی بول سبحان اللہ اور جیدہ سر بھی تڑ تو جدا ہوئے نور دیاں لاٹا دیندہ پہ ہوئے ہائے 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 بیوی غش کھا کر ڈگ پہ آکھن لگی بدبخت آندہ ہے کہ میں یزید دے باقی نو مارن گیا ساں انہیں اٹھایا بدبختہ اٹھے تو آندہ پہ کہ اے باغی سی ظالمہ تینوں نہیں پتا علی دا خونے اے نبی دی آلے اے زہرہ دا جگر پارا ہے حسن مجتبہ دا ویرے نبی دے موڑیا تے چڑھ کے کھیڑ داریا ہے کملیا تینوں نہیں پتا میں تو حج تے گئیاں انہیں کہا تینوں کی میں پتا حسین ہے انہیں کہا میں حج تے جدو گئی سنا میں اتھے جا کے جدو بیکے رش بڑا ہے حجر اسود رو چمڑ دا موقع نہیں بڑھتا پیا اچانک راستے خالی ہو گئے لوگا حضرت کو چھڑ دیتا میں بھی چمڑا سے دوڑی جدو دوڑی میں بیکے لوگی حجر اسود رو چھڑ کے ایک نوجوان جاندے پہنے انہوں چمڑ واسے جاندے پہنے میں سوچی بیگی میں کہ لوگوں حجر اسود چھڑ کے انہوں کیوں چمڑ جاتے پہ ہو کوئی ہاتھ چمڑا پہ ہے کوئی رخسار چمڑا پہ ہے کوئی قدم چمڑا پہ ہے کوئی دستار چمڑا پہ ہے میں کہ کیوں چمڑا پہ ہو انہیں کہ بی بی تینوں پتہ نہیں اے حجر اسود ہے جنہوں نبی ایک بار چمے ہیں اے حسین ہے جنہوں نبی بار بار چمے آئے حسینیت 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 فرمایا تینوں نہیں پتا بی بی حجر اسود نو چمیے یا حسین نو چمیے اچھی بولو یار سبحان اللہ حجر اسود نو ایک بار نبی نے چمیا حسین نو بار بار نبی نے چمیا میرے نبی نے چم گئی دسے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت
نہ پڑھو تواڈی مرضی ہے، اے نہیں ہو سکتا تانوں شعر نہ آوندا ہوے، جے ڈنڈی مار جو تے بڑی جڑا نا او گل ہے، تے جے پڑھ لو تے ذوق بن جائے گا، میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، تواڈا بھی حاضری میری لگ جائے گی۔ مل کے پڑھ لو عصمت آل نبی بھولنا لوگو، عصمت آل نبی بھولنا جانا لوگو، عصمت آل نبی، عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو، عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا، بھول نہ جانا، جانا جانا جانا، عصمت آل نبی بھول نہ جانا، او دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ خالی بدبختہ تو تے کہندہ سائیں اے یزید دا باغی سی، اے تے حسین دا سر انور ہے۔ انہوں اگلی گل سنو جڑی انہیں کی تھی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایمان تازہ امام تبری نے اس نو اپنی کتاب وچ لکھیا، ابن اسیر نے لکھیا البدایہ والنہایہ اندر بات موجود ہے۔ جدو دی بیوی نے ڈھکن کھولیا نا، تندور دا ڈھکن کھولیا تے غش کھا کے ڈگی تے ہوش آئی نہ کی تکدی حسین دے سر پاک وچوں جڑی نور دی لاٹ نکل دی پئی، اللہ دے عرش نو جا لگ دی پئی ہے۔ او دے وچ پرندے آ رہے نے جا رہے نے، پرندے آ رہے نے، قالت فواللہ ما زلتو انظر الى نوری یستطع مثل العمود من السماء الى الاجانت ورأیت طیرا بیداء ترفرفا حولہا۔ ستون وچ فرما دیا میں ویکھے برتن دی مثل، کچھ پرندے آ رہے نے کچھ جا رہے نے، چکر لگا دے پہنے راوی لکھ دینے او پرندے ہور کوئی نہیں سن، اللہ دے فرشتے حسین دے سر دے دیدار واسے ہونے پہ سرنا۔ اگلی گال سنے اس تو بھی اگلی بات، عورت لکھ دیئے راوی لکھ دینے کہ جدو عورت نے تکیا نا، آقا حسین دے سر چو نور دی لاٹا نکل دیئے پہیاں نے، تے عورت نے او دے وچ 4 عورتاں ہور ویکھیاں۔ سبحان اللہ بولو تو میں پیش کر دے وہاں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ عورت نے پوچھے بی بی تسی کون ہو؟ بی بی تسی کون ہو؟ انہاں بچ ایک بی بی بولی کر لگی نکھولی دی بی بی ہے، فرعون دے ناتے سنے آئی، آکھن لگی سنے آئی، فرمائے مینوں فرعون دی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ دینے، میں آسیہ بنت مزاحمہ، میں جنت وچوں آئیاں، میں فرعون دے پیچھے نہیں لگی، اے آسیہ بنت مزاحمہ نے قیامت نو جدو اللہ جنت وچ عورتاں نال حوراں نال مرداں دا نکاح کرے گا، ہر بندے دا نسب ختم ہو جائے گا، جڑی انبیاء دیاں عورتاں نے، انبیاء دی ازواج نے، او جنت وچ بھی بیویاں ہون گیاں، اللہ جدو حوراں دے نکاح لوگاں نال کرے گا، اللہ اس عورت دا نکاح تیرے تے میرے نبی نال فرمائے گا۔ مزاحم نے
فرعون دی دنیا تے بیوی اللہ انعام دیتا تو کفر وچ رہ کے کافر نہیں ہوئی اللہ اعزاز دیتا آپ فرما دیا نے میرا نام آسیہ بنت مزاغے میں پوچھئے بی بی تُسی تے آسیہ اے تیری دوسری بی بی بیٹھی ہے اے کونے دنا کیے اور حضرت آسیہ بنت مزاغے فرما دیا نے نی بی بی اے جڑی میری سجے بیٹھے نے اے دا نام مریم اللہ دے نبی شادی مائے اللہ دے نبی شادی مائے پوچھیا جڑی تیسری بیٹھیاں نے اے کون نے اے جڑی چوتھی بیٹھی ہے اے بڑے غمدل روزیاں پیاں نے اے کون نے خولی دی بیوی دے مقدرہ تو قربار جا آوازیں ہو دیئے نیب خولی دی بیوی ہے اے جڑی میرے نال بڑیری عورت بیٹھی ہے اے غور کوئی نہیں مسلمانہ دی پہلی اماں خدیجہ ہے انو حسین دی نانی آدھے نے اے خدیجہ الکبریٰ نے اگلا جملہ سڑا بی بی فرما دیا نے اے بی بی اے جڑی چوتھی عورت اے دا نا کی ہے فرمائے نو سیدہ زہرا یادلے اے سیدہ زہرا پاک نے جڑی اپنے بیٹے نل پیار کرنے واسطے تشریف لے آئیا نے حضرت سی وقار آقا حسین دا سر انور تن تو جدا ہے سر الگ ہے دھڑ الگ ہے لیکن حسین دا سر پھر بھی برکتاں ونڈی جاندہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بات کر کے میں اجازت چاہوں گا وقت دامن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے بڑا معروف نام ہے آپ دا آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کوفے وچ ادھر رہائش پذیر سن فرماتے ہیں جدو ایک قافلہ ابن زیاد دے دربار چو نکل کے دمشق والا روانہ ہویا یزید دے دربار وچ اس خبیث دے کول جدو ایک قافلہ نکلیا فرماتے ہیں میں اپنے گھر دی کھڑکی وچ بیٹھ کے باہر گزر گا ویندا پیا فرماتے ہیں میں اچانک ویکھیا ایک قافلہ نمودار ہویا فرماتے ہیں ایک سر نیزے دے وے پچھے قافلہ ہے ایک جواد نو بیڑیاں لگیاں نے کجاوے بھی اتے اونٹاں دے کوئی نہیں کوہان خالی ہے اور تا خالی کوہان بیٹھیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کدی درد نل سوز نل بے کے پڑھو کربلا والیاں دی داستان بندہ ساری زندگی بے وفائی کرندہ سوچ نہیں سکتا نبی دے خاندان نے اتنا امت احسان کیتا ہے آقا حسن علیہ السلام نے زہر پی کے نانے دی امت نو بچایا ہے کسے بھی اپنی قربانی وچ دریغ نہیں کیتا کٹ نہیں کی تھی سنو ذرا بات سنو اب فرماتے ہیں کہ میں اپنی کھڑکی وچ بیٹھا وہاں تے باہر دا ماحول ویندا پیا آؤ آمد و رفت جاری ہے فرماتے ہیں کہ اچانک قافلہ گزریا سر حسین نیزے دی نو کتے بے سر حسین نیزے دی بولو تھی نیزے دی ایتھے گل سامنے آکے وضاحت کر دی کہ آقا حسین نے نیزے تے قرآن پڑھے کوئی پڑھ کے تے وکھائے ماں دلال قرآن آقا حسین علیہ السلام دا سر نیزے تے فرماندے قافلہ گزردہ پہ ہے حضرت زید بن ارقم نے ساری زندگی حضور دی غلامی وچ کڑی مدینہ شریف گزاری تے آقا حسین کھلاندے بھی رہے تے اپنے پہچان لے کے سر حسین ہے آو حضرت سی وقار حضرت زید بن ارقم فرماندے نے کہ میں جدو پہچانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آ گیا فرم ام سلمہ اے مٹی لے ام سلمہ
ام المؤمنین نے مٹی لے رکھ لے اے جدو مٹی خون بن جائے گی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا فرماتے میں حضور دے فرمان یاد آگے میرے حسین نو میری امت دے کچھ کلمہ پڑھن والے بدبخت شہید کرن گے فرماتے میں فوراں کروں باہر نکلیا فرماتے میں سر حسین دی زیارت واسطے آیا اگوں کی نصیب ہویا سنو ذرا ایمان تازہ کرو ایک بار ذرا بولیے سبحان اللہ ایک بار پھر بول چھڑو سبحان حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں کروں باہر آیا سر حسین دی زیارت واسطے آپ فرماتے ہیں میں آقا حسین دے سر دی زیارت کردہ پیا تے میری توجہ لب ہائے حسین تے پہ اچھی بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میری توجہ آقا حسین دے لباتے پہ گی فرماتے ہیں میں ویکھیا یتحرک شفتیہ الحسین فرماتے ہیں میری نگاہ نے ویکھیا میری اکھاں نے عجیب منظر ویکھیا ہے فرماتے ہیں میں ویکھیا حسین دے لب ہل دے پینے فرماتے ہیں حسین دے لب ہل دے پینے آقا حسین دے لبا وچرکتے فرماتے ہیں آیا تدیدار واسطے تو حسین دے لبا وچرکت ویکھی فرماتے ہیں میں تو ہستیاں مرن تو بات بول دیاں ویکھیاں نے اور نہ دے لب ہل دے ویکھے نے امام حاکم المستدرک لکھ دے نے جدو تیرے تے میرے کریم آقا نو قبر وچ اتاریا گیا ہے حضرت ابو الفضل راوی نے حضرت عباس راوی نے حضرت مولا علی راوی نے جدو حضور دا وجود اطہر قبر وچ موجود ہے فرماتے نے نبی دے لباں وچ حرکت آئی ہے اساں کن قریب کر کے سنے آواز ہوندی پئی ہے اللہم اغفر لے امتی میرے نبی دنیا تو گئے قبر وچ سر جسم مبارک ہے حضور دے لب ہل دے پہنے میرے نبی دعا کر دے پہنے یا اللہ میری امت رو فرما دے لے مجھ دوسرا انسان رکھے آئے جڑا نبی دے سینے تے کھیڑ دارے آئے کدی نبی دے کنیاں دی سواری ہے کدی نبی دے سجنیاں دی سواری کیتی ہے آپ فرما دے لے میں جدور ویکھیا حسین دے لب ہل دے پہنے میں اپنے کن قریب کیتے نے آپ فرما دے لے آقا حسین دے لبا وچوں قرآن پڑھتی آواز ہوندی پئی ہے حسین علیہ السلام پڑھ دے پہنے سورہ کاف دی تلاوت کر دے پہنے آقا حسین پڑھ دے نے ام غصبتا الناس خواب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اللہ اکبر آقا حسین دے لب ہل دے پہنے فرما دے حسین نے قرآن دی تلاوت کی تھی ام غصبتا الناس خواب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا آپ نے قرآن پڑھ کے دسیا او سمانے والے ہو تسا اصحاب کہف دا قصہ تے پڑھے او پڑھا عجیب قصہ ہے انہ قتل الحسین کانو من آیاتنا عجبا ایک ویری حسین کی داستان کربلا پڑھ کے دیکھو اے دے نالو بھی عجیب نظر آئے گی آقا حسین علیہ السلام نے سر نیزے دلوں کو تے قرآن دے تلاوت کر دے پہنے آؤ حضرات سی وغار سنو آپ بغیر تن دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے پہنے ایک ایسا رابطہ ہے ایک ایسا کنکشن ہے ایک ایسی تار جڑی ہے آقا حسین قرآن دی تلاوت کر دے پہنے اے حسین نے دسیا اور لوگوں شہید دی زندگی دی یہ سمجھ نہیں دیو دی کربلا پڑھو کوفے دے بازار دیکھو نیزے دی لوگ تے حسین قرآن پڑھ کے دستا بھی ہے اللہ نے شہید رو اینی اعلیٰ زندگی دیتی ہے
اللہ نے شہید نو اتنی اعلیٰ زندگی دیتی ہے کہ مرن تو بعد بھی شہید چاہے تے قرآن دی نیزے تے تلاوت کر سکتا ہے. اللہ اتنی اعلیٰ زندگی دیتی. حضرت ذی وقار وقت ختم ہو گیا. اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سلسلے نو کربلا تو دمشق یزید دے کچہری دے اندر امام زین العابدین دا خطبہ اور پھر مدینے دا سفر جڑا امام نے یزید دی کچہری وچ خطبہ دیتا ہے انہیں یزیدی حکومت نے ہلا کے رکھ چھڑے ہیں. اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سے ہوئے گا. اللہ دے حضور دعا اللہ توڑی میری حاضری قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.